جس میں آج کا جو درس تھا وہ مثالی مملکت کے بارے میں تھا، لیکن عام لوگوں کو میں پوری اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن جو اس کے چیدہ چیزیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو ذرا تھوڑا سا دوبارہ اس کو ریوائز کریں، اور اس ماہ کے رسالے میں بھی یہ چیز آئی ہوئی ہے۔ یہ اگست 2023 کا رسالہ ہے، اگر آپ کی نظر سے گزرے تو آپ ضرور اس کو پڑھیں۔ اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سب سے یہ ہے کہ مستقل اقدار یعنی پرماننٹ ویلیوز قرآن کے مطابق کیا چیز ہے۔ عام لوگ اوپر سے گزر جاتی ہے یہ کہ یار یہ پرماننٹ ویلیوز کیا ہے، یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ پرماننٹ ویلیوز کیا چیز ہوتی ہے، یعنی وہ ویلیوز جو اسپیشل ہیں، جو قرآن پاک کے مطابق ہیں، اور اس سے اگر اس کو آپ فالو کریں گے تو آپ انسانی لیول پر انسان بھی کہلائیں گے، اور مملکت کے لحاظ سے پھر آپ کی مملکت بھی اگر اسی کے مطابق ہوگی تو آپ کی وہ مملکت جو ہے وہ مثالی مملکت بنے گی۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے قرآنی معاشرے میں ہر شخص کی عزت بلا تمیز قوم، رنگ، نسل، پیشہ محض اس کے انسان ہونے کی جرات سے ہوگی۔ کسی کو پست یا ذلیل نہیں سمجھا جائے گا۔ برتری کا معیار یہ ہوگا کہ کوئی شخص اپنے فرائض کی بجا آوری میں کس قدر محنت اور دیانت سے کام لیتا ہے اور نوع انسانی کو فائدہ پہنچانے کی خاطر کیا کرتا ہے۔ اب یہ بات اس کو تھوڑا سا اس کو سمجھے۔ ہم لوگ تو عام طور پر جو ہے ہمارے ہاں گاؤں میں ہو، دیہات میں ہو، شہر میں ہو، جہاں بھی ہو، جو بھی آپ سے کم درجے کا ہے آپ اس پر ظلم بھی کرتے ہیں، زیادتی بھی کرتے ہیں، اور اس کو کمی کمین سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ پتہ نہیں غریب کے گھر میں پیدا ہو گیا، اس چمیاڑ کے گھر میں پیدا ہو گیا، مسلی کے گھر میں پیدا ہو گیا، یعنی اپنے سے لوگ جو بھی بندہ ہے اس کو ہم سید وغیرہ یا اوپر والی وہ جو ہے اس کو ہم اوپر سمجھتے ہیں۔ پٹھان کے گھر پیدا ہے، سید کے گھر پیدا ہے، تو یہ ساری جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اسلامی مملکت میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس سے آپ انسان کو انسان سے بالا تر یا کم تر اس لیول سے گرا دیتے ہیں یا اوپر کر دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو ہر آدمی جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے ننگا ہی پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت وہ سب برابر ہوتے ہیں۔ یہ بات کی بات ہے کہ وہ کیا بنتا ہے، اس کو ماں باپ کیا بنا دیتے ہیں، یا ہمارے رویے یا معاشرہ جو ہے اس کو کیا بنا دیتا ہے۔ تو ہمارا معاشرہ جو ہے یہ درست ہونا چاہیے، اور اچھا معاشرہ جو ہے جب درست ہوگا اس کے ساتھ ساتھ پھر انسان بھی درست ہوں گے۔ اس میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی شخص بے کس و لاچار اور بے یار و مددگار نہیں ہوگا۔ ہر ایک کی بات سنی جائے گی اور تکلیف رفع کی جائے گی۔ ہر شخص کو انصاف ملے گا اور بغیر کچھ خرچ کیے ملے گا۔ کوئی صاحب اثر انصاف کا پلڑے کو اپنی طرف نہیں جھکا سکے گا۔ یعنی انصاف جو ہے وہ آپ کو بیسک وہ طریق انصاف کا بھی یہی منشور تھا کہ بھئی انصاف جو ہے وہ ہر کسی کو ملے، اور انصاف، لیکن بدقسمتی سے وہ بیچارہ آج تک انصاف کے لیے خود بھی رو رہا ہے، اور بہرحال لیکن اپنی طرف نہ موڑے، وہ مڑتا ہے۔ بہرحال یہاں تو جو انصاف ہے وہ پیسوں والوں کی طرف مڑ جاتا ہے یا طاقت والوں کی طرف مڑ جاتا ہے۔ تیسری اس میں یہ ہے کوئی فرد بھوکا، ننگا یا بے گھر نہیں رہے گا۔
تمام افراد کے لیے خوراک، لباس اور مکان کا انتظام کرنا معاشرے کی ذمہ داری ہوگا۔ یعنی قرآنی معاشرہ ہر شخص کی اور اس کی اولاد کی ضروریات زندگی باہم پہنچانے کا ذمہ دار ہوگا۔ یعنی معاشرہ ہے، سوسائٹی جو ہے وہ یہ دیکھے گی کہ بھئی کیا ہے۔ نمبر 4 اس کا ہے، معاشرے کی یہ بھی ذمہ داری ہوگی کہ ہر شخص کی تعلیم و تربیت کا پورا انتظام کرے، جس سے انسان کی صلاحیتوں کی نشو نما بلفظ دیگر معاشرے کا وجود فرد کی ذات کی تکمیل کے لیے ہوگا۔ نمبر 5 ہے، ہر شخص اپنی پوری استطاع محنت سے کام کرے گا۔ صرف وہ افراد کام نہیں کریں گے جو کسی وجہ سے کام کرنے سے معذور ہو گئے ہوں۔ یہ نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ تو محنت کرتے ہلکان ہو جائیں اور باقی لوگ ان کی کمائی پر مفت میں عیش کرتے رہیں۔ نمبر 6 جو ہے، ہر شخص اپنی محنت کے محصول میں سے اپنے لیے صرف اتنا رکھے گا جس سے اس کی مناسب ضروریات پوری ہوں، باقی وہ اپنے دل کی رضامندی سے حاجت مندوں کی ضروریات کے لیے کھلا رکھے گا۔ ذات کی نشو نما کا یہی طریقہ ہے۔ نمبر 7 جو ہے، رزق کے سرچشمے خواہ وہ زمین کی شکل میں ہوں یا کارخانوں کی صورت میں قرآنی معاشرے کی تعویل میں رہیں گے، تاکہ وہ افراد معاشرہ کی پرورش کے کام آئیں۔ جب افراد کی ضروریات زندگی کی ذمہ داری معاشرے کے سر ہوگی اور رزق کے سرچشمے حاجت مندوں کے لیے کھلے ہیں، تو کسی کے لیے دولت سمیٹ کر جمع کرنے اور جائیدادیں بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ نمبر 8 جو ہے، ہر معاملے کا فیصلہ خدا کے احکام قرآن کریم کے مطابق ہوگا، نہ کہ کسی خاص گروہ یا طبقے کی مرضی کے مطابق۔ اس معاشرے میں گروہوں، لیڈروں اور پارٹیوں کا وجود نہیں ہوگا، اس لیے اس میں نہ کسی قسم کا جور ہوگا، نہ استبداد، نہ ظلم ہوگا، نہ زیادتی۔ اس ایسے نظام خداوندی کو قرآنی نظام معاشرے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی پارٹی سسٹم یا یہ جو سارے سلسلے، یہ فساد ہی فساد ہے۔ دو ہی پارٹیاں ہوتی ہیں اچھی اس میں مثالی حکومت میں، ایک حزب اللہ ہوتی ہے اور دوسری حزب الشیطان ہوتی ہے۔ یعنی ایک قرآن کے مطابق اور دوسری اس کے اگینسٹ، دو ہی پارٹیاں ہیں، باقی سارا کچھ فضول ہے۔ آپ نے خدمت کرنی ہے آپ کرے، نہیں کرنی تو اس میں کوئی وہ اپوزٹ پارٹی جو ہے نا، حزب الشیطان بھی جو ہے وہ آپ کو بتائے گی تو آپ کو وہ ایک قسم کی اپوزیشن ہوتی ہے۔ اپوزیشن ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے تو حزب اللہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ حزب اللہ غلط ہو رہی ہے تو وہ دوسری پارٹی اس کو بتا رہی ہے کہ بھئی وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس نظام کے لیے جو بھی نکلے گا وہ مفاد خیش کے لیے نکلے گا، بلکہ وہ لوگوں کی نشو نما کے لیے۔ بالکل، یعنی اس میں وہ اس کو دولت اکٹھی کرنے کی ضرورت نہیں نا، اس کی جذبات ہی ڈفرینٹ، اپنے لیے وہ ہوتی ہی نہیں۔ ہر شخص کھل کر بات کرے گا، اس کے دل میں نہ کسی کی طرف سے نقصان پہنچانے کا ڈر ہوگا اور نہ کسی کو نقصان پہنچانے کا خیال۔ ایک دوسرے پر اعتماد، بھروسہ ہوگا اور فریب کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس طرح گھروں کے اندر سکون اور معاشرے کے اندر اطمینان ہوگا۔ یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوگا کہ ہر شخص قوانین خداوندی کے محکم اور مکافات عمل کے برحق ہونے پر یقین رکھے گا۔ یہ نظام قائم ہی ان بنیادوں پر ہوگا۔ اس میں قرآن کریم کے مستقل اقدار عملاً نافذ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اب یہ بات تو بڑی زبردست ہے، لیکن اس میں کوشچن یہ ہے، ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے یار یہ تو ایسی باتیں آپ کر رہے ہو جیسے یہ کوئی یوتھوپیا ہے، یعنی ناممکن سی بات ہے، خیالی ہو سکتا ہے کہ کچھ احباب کے دل میں یہ خیال آ رہا ہو
کہ ایسا قرآنی معاشرے کا قیام خیال ایک خیالی معاشرہ ہے، یوٹوپیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خیالی معاشرہ نہیں بلکہ درج ذیل طریقے سے ہر دور میں قابل عمل ہے. پھر انہوں نے نیچے قرآنی نظام کے نفاذ کے لیے طریقہ کار بتایا ہے کہ بھئی یہ طریقہ اس کا ہو سکتا ہے. اچھا، یہاں ایک جو میں اکثر بات اس لیے کر رہا تھا، میں نے سٹارٹ بھی اس کی وجہ ایک اور تھی، اس لیے کی تھی کہ آج کل ہمارے یہاں بھی یعنی ہمیں مختلف جگہوں سے دعوتیں آ رہی ہیں. ہم چارسدہ بھی اس سلسلے میں گئے. وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم قرآن کی طرف قرآنی اس میں یعنی ایک ان کی سوسائٹی ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہے، تو اس کو آپ جوائن کریں تو ہم اس کو جو ہے اس میں ہم قرآنی حکومت کا قیام چاہتے ہیں اور یہ وہ بہرحال. اور اسی طرح مظہر صاحب کے بارے میں بھی ہم نے، یہ سیکنڈ پروگرام تھا، ان کی بھی کچھ تقریر ہم چاہتے تھے کہ بھئی سنیں اور ان کے بھی آئیڈیاز دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو میرے خیال میں نے اس لیے اس کو آپ کو بتانا چاہا یا میری خواہش تھی یا ضروری سمجھا کہ آیا وہ اس لائن پر چل رہے ہیں یا ہمیں یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ وہ لوگ اس لائن پر ہیں یا نہیں ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھئی ہم کس کے ساتھ جانا ہے یا نہیں جانا ہے. جیسے کہ مثلا ہم ان سے یہ پوچھیں کہ آپ اپنے جو آپ کے ذہن میں معاشی نظام ہے، مثال کے طور پر آج کل زیادہ تر چرچا اسی معاشیت کا ہے، تو ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کے ذہن میں معاشیت کا کیا نظام ہے، تو وہ ہمیں ایکسپلین کریں، ہم سمجھیں کہ بھئی یہ واقعی قرآن کے مطابق اگر ہے تو پھر ہم اس کا ساتھ دے سکتے ہیں. اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہماری مجبوری ہوگی، کیونکہ ہم تو چاہتے یہی ہیں کہ جو بھی نظام ہو قرآن کے مطابق ہو. جو بھی اگر سوسائٹی ہے یا جو بھی جماعت ہے اگر وہ پرفارم کرنی ہے تو وہ قرآن کی مطابق ہونی چاہیے. اب یہ انہوں نے بھی یہاں جماعت کا ذکر کیا ہے، ادارے نے بھی، یعنی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کچھ گروپ یا جماعت ہونی چاہیے. اس میں اب یہ کہتے ہیں کہ جو جماعت کسی مستقل قدر یا غیر متبادل اصول کی پابند نہیں ہوتی، وہ اپنے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جو طریقہ بھی چاہے اختیار کر سکتی ہے. ان کے نزدیک طریقہ کار کے جائز یا ناجائز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی جن کے ہاں مستقل اقدار نہیں ہوتے تو ان کو تو یہ چیزیں نہیں چاہیے، انہوں نے تو پاور لینی ہے اور گورنمنٹ کرنی. جو طریق بھی اصول مقصد کے لیے محمود معاون ہو وہ ان کے ہاں جائز قرار پاتا ہے. اس کے برعکس جو جماعت مستقل اقدار حیات اور غیر متبادل اصولوں پر ایمان رکھے، اس کے نزدیک ذرائع اور مقصد میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ان کا مقصد حق پر مبنی ہوتا ہے اور وہ اس کے اصول کے لیے ذرائع بھی وہی اختیار و استعمال کر سکتی ہے جو مبنی برحق ہوں. وہ اس حقیقت پر یقین رکھتی ہے کہ غلط راستہ کبھی صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتا. لہٰذا جو جماعت قرآن کا نظام نافذ کرنا چاہے وہ کبھی کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کر سکتی جو قرآن کی روح سے باطل ہو. لوٹ مار، قتل و غارت گری، خلفشار، انتشار وغیرہ قرآن کے نزدیک سخت مذموم اور جھوٹ، فریب، مکاری، عیاری بدترین جرائم ہیں. وہ اس طریقے کو فساد قرار دیتا ہے اور مفسدین اس کے نزدیک بدترین خلائق ہیں. اس کا طریق انقلاب ہے، فساد نہیں. اور ان دونوں میں جو بنیادی فرق ہے اس کا سمجھ لینا ضروری ہے.
بالخصوص اس لیے کہ آج کل بدقسمتی سے فساد ہی کو انقلاب کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کے نزدیک خارجی دنیا یعنی خارجی نظام میں کوئی صحیح تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی جب تک اس تبدیلی کی متمنی جماعت کے افراد کے قلب و نگاہ میں قرآنی اقدار کے مطابق تبدیلی پیدا نہ ہو۔ وہ قلب و نگاہ کی اس داخلی تبدیلی کو انقلاب قرار دیتا ہے، نہ کہ آپ جو انقلاب لا رہے ہیں جی کہ نعرے بازی کر رہے ہیں، یعنی ہر قسم کا فساد کریٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، وہ اس کو انقلاب نہیں کہتا۔ قرآن انقلاب جو ہے دلوں کو اندر سے ہر انسان کو اس کے ایمان کے مطابق، یعنی اس کے یقین کے مطابق اور مکافات عمل کے مطابق اس میں چینجز آنی چاہیے، یعنی اندر سے اس میں چینجز آنی چاہیے، اس کو انقلاب کہتا ہے، نہ کہ باہر سے چینجز آنی چاہیے۔ قرآنی اقدار کے مطابق تبدیلی پیدا نہ ہو، وہ قلب و نگاہ کی اس داخلی تبدیلی کو انقلاب قرار دیتا ہے۔ قلب و نگاہ میں اس قسم کی تبدیلی کا کام ایک دن کی بات نہیں، یہ مرحلہ بڑا صبر آزما اور ہمت طلب بھی ہوتا ہے اور کافی وقت کا متقاضی بھی۔ اس مرحلے میں صبر طلبی ہی دشواری نہیں ہوتی، بلکہ قلب و نگاہ میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے یہ مرحلہ بڑا غیر مرئی اور غیر محسوس ہوتا ہے۔ اس میں بظاہر نہ کوئی حرکت نظر آتی ہے اور نہ حرارت، اس لیے سطح بین نگاہیں اسے بے عملی سے تعبیر کر دیتی ہیں، اور ان کے اس تان سے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود اس جماعت کے زیر تربیت افراد اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ دنیا بہت آگے نکل جا رہی ہے اور ہم یوں نہیں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن قرآنی جماعت نہ اغیار کے اس قسم کے طعنوں سے متاثر ہوتی ہے، نہ خود اپنے اندر کے افراد سے مسالت کی خاطر اپنا راستہ بدلنے کے لیے تیار ہو۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت مومنین کی مکی زندگی کے 13 سال طول طویل اور بظاہر بے حس و حرکت مدت اس صبر طلبی عشق کی مظہر تھی۔ جب اس جماعت کے افراد میں قلب و نگاہ کی ایسی تبدیلی اور سیرت و کردار میں ایسی پختگی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس نظام کے قیام کے لیے عملی قدم اٹھاتی ہے، اور اس میں کوئی حربہ ایسا استعمال نہیں کرتی جسے قرآن فساد قرار دیتا ہے یا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس منزل کے حصول کے بعد قرآنی معاشرے کا قیام درج ذیل اقدامات سے ممکن العمل ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، ایک آزاد مملکت اس امر کا اعلان کرے کہ اس کا تمام کاروبار قرآن کریم کے مطابق ہوگا۔ نمبر 2، قرآن کریم میں کچھ احکام و قوانین متعین شکل میں دیے گئے ہیں اور بعض اقدار اصول کے طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کے احکام، قوانین ہوں یا اصول و اقدار، سب غیر متبدل ہیں اور تمام مسلمانوں پر ہمیشہ کے نافذ العمل رہنے کے لیے دی گئی ہیں۔ نمبر 3، جن اقدار کی صرف اصول دیے گئے ہیں، مملکت کے ارباب و فکر و نظر نمائندگان ملت ان اصولوں کی روشنی میں اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ان سے جزائی قوانین مرتب کریں گے۔ ایسا کرنے میں وہ احادیث، تاریخ، فقہ کو اپنے سامنے رکھیں گے اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے زمانے کی ضروریات کے مطابق قوانین مرتب کریں گے۔ جو کچھ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اس میں سے جو قوانین ایسے ہوں گے جو قرآنی اصولوں کے مطابق ہیں اور جو ہمارے زمانے کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، انہیں ایسے ہی رہنے دیا جائے گا۔
جن میں تبدیلی کی ضرورت ہوگی ان میں تبدیلی کر لی جائے گی، جہاں نئے قوانین کی ضرورت ہو نیا قانون بنا لیا جائے گا۔ اس طرح قرآن کے اصول غیر متبادل رہیں گے اور ان کے اندر وضع کردہ قوانین زمانے کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ بدلتے جائیں گے۔ یوں مستقل اور قابل تغیر و تبدل عناصر کے حسین امتزاج سے کاروان ملت آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اب یہ ساری بات تو ہے، لیکن اب یہ ہے کہ یہ جو ایک آزاد مملکت اس امر کا اعلان کرے گا کہ اس کا تمام کاروبار قرآن کریم کے مطابق ہوگا، یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے۔ تو یہ میں نے سوال لکھا ہوا ہے کہ یہ اعلان کون کرے گا؟ دلی کے گلے میں کون گھنٹی بات یہ تو بات ہے۔ ساتھ موثر ایک اور وہ بھی ہے، ہاں قرآن و سنت کے مطابق ہاں ہاں نا، اتنا لگا یعنی اب سنت کو اگر ہم دیکھیں گے نا پھر اسی سے سارا کام وہ اس میں ہے، روایات میں وہی سارا چکر۔ وہ تو ہم نے دیکھے نا، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے مطابق، ہم نے سنت کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا یار، دیکھیں قرآن کے مطابق ہوگا۔ اگر وہ سنت بھی آپ ڈالیں گے تو ہر فرقے کی اپنی اپنی سنت ہے۔ وہی بات ہے، آئین میں بھی پھر لکھا ہوا ہے، ہاں آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مولویوں نے یہ زبردستی کروائی تھی شروع میں، جس وقت بلکہ یہ جو میرے خیال میں بھٹو کے بعد یا بھٹو سے کروائی گئی، کہ انہوں نے اس وقت یہی کہا کہ بھئی قرآن ہوگا اس ملک کا قانون منشور جو ہوگا۔ منشور ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر مولویوں نے اور اس میں باقاعدہ وہ کیا گیا، سارا کچھ آرگنائز کیا گیا اور ملک میں بڑی ہنگامے ہوئے، 1948 اور میں اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اس میں سنت کا لفظ جو ہے قرارداد مقاصد ہاں جس میں پہلا کام تھا کہ حکمیت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، جی ہاں ملک کے تمام قوانین قرآن کے مطابق ہوں گے، بعد ہاں میں پھر اس میں سنت کا لفظ بھی ڈلوایا گیا۔ اس میں سنت کا وہی لفظ، وہی ہوگا۔ تو یہ تب ایڈ کیا گیا۔ تو اب یہ ہے نا کہ اس کو یہ اعلان کرنے کے لیے یا کوئی نہ کوئی پھر ہمیں کوئی نہ کوئی جماعت تو چاہیے، ایک جماعت ایک آرگنائزیشن چاہیے۔ آرگنائز تو ہمیں جب تک ہم آرگنائز نہیں ہوں گے تب تک وہ نہیں ہوگا۔ آرگنائزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فساد کریٹ کرنے کے لیے آرگنائز ہوں۔ آرگنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طرح چار اب بیٹھے ہوئے ہیں ایک آرگنائز طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی ہے آپ آرگنائز ہو، تو ان کے دلوں میں جو ہے نا چینج ہونی چاہیے، نہ کہ وہ جو ہے نا وہ شرارت کرنے کے لیے۔ اور جب ہم سب جو ہے نا ہمارے ایمان اتنے پختہ ہو جائیں یا سارا کچھ ہو جائے تو پھر ہمیں، لیکن پھر بھی آخر الٹیمیٹلی آپ کو بڑھنا تو پڑے گا نا، پاور لینی پڑے گی، تبھی ہوگا، ورنہ یا تو پھر الیکشن ہوگا یا کوئی اور طریقہ ہوگا۔ یہاں تھوڑی سی میں کچھ تھوڑا سا سیٹسفائیڈ نہیں تھا کہ یہ اینڈ میں آ کر ہوئے، تو بات تو ٹھیک ہے ساری بات، لیکن کس طرح آپ یعنی آپ ایک میں تو رکھ کر نہیں دیں گے، سر اس میں دو چیزیں نا، کس طرح جو ہے وہ دو آپ چیزیں، لا ایک کر تو سر آپ سکیں پوری مملکت کے تقریباً 50% سے زیادہ لوگوں کو اپنا خیال بنا لیں، جی ہاں تو اس میں سے جو لوگ بھی نکلیں گے پھر وہ اسی طریقے سے اپنے طریقے کو چلائیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو حکومت لینی پڑے گی اپنے آپ میں، چاہے وہ جیسے بھی لیں، آپ ووٹ کے ذریعے دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ سب کے ووٹ کو کیسے چینج کر دیں، وہ ممکن ہے، تاکہ اس میں سے جو بھی آدمی نکلے گا، جو بھی وزیر منتخب ہوگا، جو بھی پرائم منسٹر بنے گا، وہ ظاہر ہے وہ یہی سوچ رکھتا ہوگا، یہی سوچ ہاں رکھتا ہو تو تب بات تب وہ ہے کہ سب کے سب پوری ملت جو ہے وہ اسی پہ متفق ہو جائے، وہ ایک بات ہے۔ اور دوسری بات وہ ہے کہ پھر آپ کو چھیننا پڑے گا، پھر وہ آپ ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں، الیکشن کے ذریعے کرتے ہیں یا کسی اور کے ذریعے کرتے ہیں، پھر وہ ایک الگ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
انہوں نے 13 سال لگے اور میرا وہ دعوت فکر اگر آپ دیکھیں تو 13 سال تو انہوں نے مطلب کچھ ذہن سازی کی مکہ میں رہ کے، پھر وہاں سے وہ ایک نئے سیٹ اپ کی جانب چل پڑے، ایک ایسی جگہ پہ چل پڑے جہاں پہ کسی حکومت نام کا کوئی سلسلہ نہیں، جہاں پہ قبائلی لوگ اپنے اپنے حساب سے زندگی بس کر رہے تھے، پھر وہاں پہ جا کر انہوں نے ایک مملکت کو اسٹیبلش کیا، پھر اس سے آگے بڑھے۔ تو میرا خیال ہے ہم اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ہم نے جب 1947 میں یہ ملک حاصل کیا تھا تو اس وقت ہمارے پاس موقع تھا، تو وہ مطلب وہ اس کے بارے میں علامہ اقبال کی کچھ سینگز ہیں، وہ انہوں نے بہت کچھ کہا ہوا ہے۔ تو وہ والا وقت تھا کہ ہم اس کو موڑ لیتے اس طرف، لیکن اب وہاں ہم سے اس میں بھی بہت ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم 73 سال کے ہو چکے ہیں، ہماری 75 ایئر اولڈ ہو چکے ہیں، تو اب شاید ہمیں کچھ اور ڈفرینٹ طریقہ اختیار کرنا پڑے۔ لیکن 1947 میں ہمارے پاس یہ موقع تھا کہ ہم ریاست ریاست بنی ایک نئی مملکت تھی، نئی زمین تھی اور زرخیز بھی تھی، تو ہم اس وقت کچھ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے نہ ہو سکا جس سے سوچ کر پاکستان بنایا گیا تھا۔ ہاں یہی بات ہے نا، جی، لیکن اب اس کو ریورس کرنا بہت اب اس کو مشکل، ریورس کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ ناممکنات میں سے نظر آ رہا ہے۔ تو سر میں آپ کی طرف اب ذرا پھیرتا ہوں، علامہ اقبال اس سلسلے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں یہ مثالی مملکت کے بارے میں، جو آج ہم نے تقریباً درس میں بھی سنا، مثالی مملکت کے بارے میں کچھ اقبال کے حوالے سے اگر آپ ہمیں بتاتے چلیں۔ وسیم بیٹا، میں تو یہ کہوں گا کہ آج کا جو درس ہے وہ بہت ہی جو میں کہتا ہوں بڑا بنیادی ہے، اور ہمیں جو ہے نا راغب کرتا ہے کہ ہم نا اس پر بہت زیادہ غور و فکر کریں نا۔ تو یعنی میرے نزدیک تو یہ ہے کہ قرآن کو جب تک ہم عصر حاضر جو ہے، جس میں اب 21ویں صدی ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اگر ہم اس کو نہیں سمجھتے تو یہ یعنی ایک قسم کی ہماری بچگانہ سوچ ہوگی۔ علامہ نے ایک جگہ میں اور تو کے حوالے سے بانگ درا میں کہا ہے، اشارتاً یعنی علامہ صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ گلائے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے۔ گلائے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ کہتے ہیں کہ یعنی یہ ہماری جو سابقہ تاریخ ہے، اس میں خصوصی طور پر اموی یعنی خلفائے راشدین کے بعد کہ اسلام سے محبت کے نام پر، سرتاج خان، اسلام کے محبت کے نام پر جو اسلام سے ظلم کیا ہے انہوں نے، کہتے ہیں کہ اگر میں کسی مندر میں جا کے بیان کروں تو مندر کے بت بھی جو ہیں وہ بھی رونا شروع کر دیں۔ یہ ہماری گلائے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، کہ کعبہ کہہ رہا ہے کہ تم نے کعبے کی مجھ سے محبت کے نام پر جو تم نے مجھ پر ظلم کیا ہے، گلائے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ نہ ستیزہ گاہ جہاں نئی، نہ حریف پنجہ فگن نئے۔ یہاں اقبال یہ بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ میدان بھی وہی ہے پرانا، ستیزہ گاہ کہتے ہیں پیڑ کو جہاں پر لڑائی ہوتی ہے، نہ ستیزہ گاہ جہاں نئی، نہ حریف پنجہ فگن نئے، پارٹیاں بھی پرانی ہیں، وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرہب بھی وہی انتری۔ کہتا ہے کہ ایک دفعہ بدر طریق کی پارٹی ہے اور دوسری طرف وہ مرہب اور انتر ہے۔ تو وسیم بیٹا، میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو زیادہ آج کے دور میں سمجھنے کے لیے اقبال نے اسرار و رموز بے خودی میں بہت ہی میرے خان اس نے کہا ہے کہ حالانکہ یہ 1915 اور 18 میں انہوں نے کتاب لکھی تھی، تو اس میں وہ یعنی رموز بے خودی میں وہ لکھتے ہیں کہ خلاصہ کتاب، تو اس میں وہ بڑی خوبصورت انداز کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضرت ابو بکر صدیق آئے، تو
اچھا اس پر بڑے علماء نے اعتراض بھی کیا ہے کہ یار تجھے ہی حضرت ابوبکر صدیق نظر آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، میں جو کچھ دیکھتا ہوں میں وہ بیان کرتا ہوں. تو کہتے ہیں وہ آئے تو وہ چل رہے تھے تو ان کی قدموں کے نشانوں پر میں پھول رکھ رہا ہوں، اور پھر آخر وہ ہم کلام جب میں ہوا ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اسلام کے لیے ابتدائی دور میں بہت مضبوطی اور طاقت سے کام لیا، تو آج جو یہ ہمارا صورتحال ہے اس کے لیے کوئی تجویز کرے کہ ہم کیا کریں. تو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اقبال تو کن چکروں میں پڑا ہوا ہے، تو یہ سورہ اخلاص کی جو آب و تاب ہے اس سے تو سبق حاصل کر. اب اقبال کا کلیم یہ ہے کہ مجھے سورہ اخلاص کی قل هو اللہ احد، تو یہ خان جی 18 شعر ہیں، اور میں اس پر میں کہتا ہوں کہ اگر یہ 18 شعر جو ہے نا ہمارا کوئی بھی پاکستانی شاعری جو ہے جو جس کے اندر یہ جذبہ ہے، اگر وہ خصوصی طور پر ہماری یہ یوتھ جو ہے یہ یونیورسٹی کالجوں میں، کاش کہ وہ اور ایک دن آئے گا، میں تو پر امید ہوں کہ یہ چیزیں آئیں گی، کہ اگر یہ 4 سالوں میں بڑا کہ اگر 1 سال میں یہ 18 شعر جو قل هو اللہ احد کے حوالے سے اقبال نے کہا ہے کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ تشریح کی ہے، پورے 1 سال میں 18 شعر، دوسرے سال میں اللہ الصمد، تیسرے سال میں قل هو اللہ لم یلد ولم یولد، اور چوتھے سال میں ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لیں. خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ ایک اچھی خاصی وہ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر اپنا خان جی ہمارے پاس وکیل بھی ہیں، ایم فل بھی ہیں، پی ایچ ڈی بھی ہیں، اور جناب نا ریاستی مشینری بھی ہے پوری انکلوڈنگ آرمی، جج ہیں اور جناب وکلا ہیں اور پتہ نہیں کیا ہے، لیکن ہے کہ ان کی جو شخصیت میں جو جھول ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کی جو کردار سازی کے لیے جو ضروری ہے نا وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لہذا یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے. تو اس میں وسیم بیٹا وہ خاص کر کے کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ای کے در صد سینہ پیچد یک نفس سر از اسرار توحید است و بس. اقبال تو نہیں دیکھتا کہ یہ ایک سانس ہے جو سینکڑوں انسانوں میں آ رہا ہے. قرآن کو یہ کہتا ہے نا کہ پوری بنی نوع انسان ایک ہے. تو یہاں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ تم جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، کلیم کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں کہ ای کے صد سینہ، ای کے در صد سینہ پیچد یک نفس سر از اسرار توحید است و بس. توحید کا سب سے بڑا بھید ہے یہ تم مان لو. اور آخر میں کہتے ہیں کہ یک شود توحید را مشہود کن غائب اشرا از عمل موجود کن. کہتا ہوں ایک ہو جاؤ، اور وہ جو تمہیں نظر نہیں آتا ایک ہو کر اسے ایک ہونے اس ایک ہو کر دنیا کو ثابت کرو کہ وہ ہے. یک شبد توحید را مشہود کن غائبش، وہ تو غائبش را از عمل موجود کن. اور آخر میں بڑا سخت شعر ہے جو اقبال نے حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے کہا ہے کہ لذت ایمان فضائے در عمل، کہ ایمان کی لذت جو ہے نا اپنے ایمان کو جب تم عمل میں لے کے آتے ہو تو وہ مزہ آتا ہے. اور مردہ خان جی ڈر لگتا ہے، مردہ ایمان نہ آئے در عمل، وہ ایمان تمہارا مردہ ہے جو جناب نا تم عمل میں نہیں لے کے آتے ہو. یعنی ایک بار ہم یعنی ابوبکر صدیق کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کلمہ گو ہو، اپنے آپ کو کلیم کرتے ہو کہ ہم جناب نا اللہ کو مانتے ہو، تو پھر یہ پوری بنی نوع انسان تو چلو ہے یہ ایک ہے، لیکن کم از کم ایک ملک یا ایک علاقے کے یہاں پر جو ہے نا یہ میرے بیٹے نے بات کی ہے 50% نا، تو میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح اقبال نے کہا ہے نا کہ نہیں نا امید اقبال اپنے کشتے ویرا سے ذرا نم ہو، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. ایسا کہ یہ 25 کروڑ جو یہ اعداد و شمار ہمارے، میں تو اپنا خان یہ کہتا ہوں کہ اگر یعنی 1% سے شروع کر کے 5% لوگ ہم ایک ہو جائیں یہ بڑا ضروری ہے. یعنی یہ جو مضامین میں جو یوٹوپیائی کا لفظ آیا نا اس کا مطلب تصوراتی خیالی، اگر واقعی ہم جو ہے نا وہ 25 کروڑ کو چھوڑ دو، اگر یہ 1% سے شروع کریں
اگر جس طرح 25 کروڑ کی آبادی ہے نا، اگر 1% سرتاج خان جیسے ہو جائیں، نواز خان جیسے ہو جائیں، وسیم جیسے ہو جائیں، تو 25 لاکھ آدمی بنتا ہے. اور اگر جناب نا 5% ہو جائیں تو یہ 1 کروڑ سے بھی بڑھ جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ظالمانہ نظام ہے، جو کہ آج پوری، میں کہتا ہوں کہ پورے وہ نیو ورلڈ آرڈر ہے، اور یہ ساری اس کی شاخیں ہیں، یہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے، یہ ورلڈ بینک ہو، یہ IMF اور یہ کنسورشیم، یہ سب جو اس کی شاخیں ہیں. لیکن جس طرح یہ پاکستان، یہ وسیم نے ٹھیک کہا ہے کہ جناب نا یہ خطہ لیا اس لیے تجربہ کہا تھا، لیکن آج بھی ہم اس پروسیس سے گزرے ہیں. تو میرا تو خیال یہی ہے وسیم بیٹا کہ ہمیں خصوصی طور پر یہ تنظیم، ایک ہونا، آرگنائزیشن، ساری چیزیں، لیکن سب سے پہلے جو ہے نا بڑا ضروری ہے کہ جو بنیادی شرط ہے، کہ دوسرے لفظوں میں، یہ آسان لفظوں میں، کہ یہ جو ہماری دکان ہے، یہ قرآن جو بہترین مشروب ہے، خوشبودار ہے، ذائقے دار ہے. یار یہ بڑی سوچ کی بات ہے، ہماری دکان میں اصلی خالص نفع دینے والا مشروب ہے، اور جناب ہمارا یا تو ہمارے سیلز مین جو ہیں وہ بدتمیز سر ہے، ہماری مارکیٹنگ ٹھیک نہیں ہے، ہماری، تو اس میں جو ہے نا مارکیٹنگ نہیں کر پا رہے. پہلے ہماری جو بنیادی بات ہے کہ جس طرح اقبال علیہ رحمہ نے بال جبریل نے میں کہا ہے نا کہ بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میخانے، یہاں ساقی نہیں پیدا، وہاں بے ذوق ہے صاحب. کہ ہمارے پاس مشروب ہونے کے باوجود ہمارے پاس ساقی کوئی نہیں. اور اس میں اقبال نے جواب شکوہ میں جو یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساقی کا خدا کی طرف سے القاب دیا ہے، کہ اللہ کہتا ہے میرے توحید کا ساقی یہ ہے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو، قرآن کا ساقی حضور، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش مادہ اسی نام. تو میں کہتا ہوں کہ یہ آج کا جو یہ انوائرمنٹ جو ہے، اور جو بڑی، میں بار بار کہوں گا خان جی کہ ہمیں عصر حاضر کی جو یہ معروضی صورتحال ہے نا، کہ جس طرح یعنی بالکل کھل کے بارے، جس طرح اموی اور عباسی دور میں آ کے، اور اقبال نے جو کہا نا کہ اس کا نام ہی انہوں نے کہا یہ اجمی اسلام ہے. مطلب ہے کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اقبال نے جو ہے نا ابلیس کی زبان سے بھی یہ کہا ہے کہ یار یہ بنیادی طور پر یہ سارا عالم اسلام جو ہے یہ راکھ تو ہو گیا، لیکن اس میں چنگاریاں ہیں. تو میں چنگاریوں کو کہتا ہوں کہ یہی اگر 2-4% لوگ ہم اکٹھے ہو گئے، جاگ گئے، تو اسی وجہ سے وہ ابلیس کہتا ہے ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے. میں کہتا ہوں ہر سانس پر بدک جاتا ہوں، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے. میں ہے حقیقت جس کے دن کی احتساب کائنات. وہ پھر آگے حل کہتا ہے، حل دیتا ہے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے. تو میں تو خان جی مطمئن ہوں. سر میں ویسے آپ کی، اقبال کہتے ہیں نا کہ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے. میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ 1947 میں برِ صغیر کے نقشے پہ 2 مملکتوں کا جو ہے نا وہ وجود ہوا، ایک جس کو ہم آج بھارت کہتے ہیں اور دوسرا ہم پاکستان کہتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے آپ کو، ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں. مثالی مملکت کا درس یہاں پہ چلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اس بات کو آج ایکسپلور کریں، ہم اس بات کو آج دریافت کریں کہ جو ہم ایک ساتھ ایک نقشے پہ وجود میں آئے، تو آج وہ چاند پہ چندریان 3 بھجوا رہے ہیں اور چاند کے مشکل ترین ایریا میں اپنا اتار رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو دنیا کی 4تھی بڑی طاقت کہہ رہے ہیں. روس، امریکہ اور چائنا کے بعد وہ اپنے آپ کو دنیا کی 4تھی بڑی طاقت کہہ رہے ہیں. وہ خود نہیں کہہ رہے، بلکہ ان کے بانیان میں سے جو ان کے نہرو تھے، جواہر لال نہرو، انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں صرف 4 طاقتیں رہ جائیں گی، جس میں ایک بھارت ہوگا، جس میں ایک روس ہوگا، جس میں ایک امریکہ ہوگا اور ایک چین ہوگا. تو آج ان کی بات، ان کا ویژن، نہرو کا ویژن بہت درست ثابت ہو رہا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج میرے ملک کا نوجوان، جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، وہ بہت مایوس ہے، وہ اپنے آپ سے مایوس ہے، وہ اپنے حال سے مایوس ہے، وہ اپنے مستقبل سے مایوس ہے، وہ اپنے آنے والے دنوں سے مایوس ہے.
وہ اپنے اولاد کی جو اس کی جس نے اولاد سے وقت گزارنا ہے وہ ان سے مایوس ہے. تو کیا ہمارے, اور پھر میں آپ کی توجہ اس چینل پہ دلانا چاہوں گا, جیسے میں باہر اب پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہاں پہ, کہ علامہ اقبال نے جب جاوید نامہ لکھا تو جاوید نامہ میں وہ ہمیں کھلے طور پہ بتاتے ہیں کہ وہ ان کا جو جہاں دوست ہے وشوامتر کی زبانی وہ کہلوا رہے ہیں کہ ایشیا جو ہے وہ جاگ رہا ہے. تو اس سے مراد بالکل صاف نظر آتی ہے کہ اس سے مراد ان کی تھی ہندو جاگ رہا ہے, جبکہ وہ آگے چل کے ہمیں افغانی کے ہاتھوں ہمیں تھپڑ لگوا رہے ہیں, ہمیں چانٹے لگوا رہے ہیں, ہمیں لاتے مکے گوزے لگوا رہے ہیں, لیکن ہم ہے کہ پھر بھی جاگنے کو تیار نہیں, ہم ڈھیٹوں کی مانند سوئے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف وہ اقبال, پھر میں جب خطبہ الہ آباد پہ میں نے جب ریسرچ کی, جب میں نے غور کیا, تو خطبہ الہ آباد میں بھی ایک پوائنٹ پہ علامہ اقبال کہتے ہیں, خود کہتے ہیں, وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہندو ہم سے بہت آگے ہے, بہت سی چیزوں میں آگے ہے. تو کیا میرا بزرگوں سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم اس مایوسی کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا کلام اقبال سے ہمیں یہ بھی کہیں سے مترشح ہوتا ہے کہ ہم کہیں آگے بڑھ کے ہمارے اندر صلاحیت ہے؟ کیا ہم ہمارے یہ کل ذہن جو ہے, کیا یہ اس میں کھل جانے کی صلاحیت ہے؟ اس کو تھوڑا سا آپ کھول کے بیان کریں. بیٹا میں کہتا ہوں یہ آپ نے بڑی جو ہے نا ہمارا ایک قسم کا وہ پوری جو سوسائٹی کا جو آپ نے تجزیہ کیا نا, اگرچہ کم و بیش جو ہے نا 80 سال ہونے کو ہیں, لیکن ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اقبال تو پاکستان بننے سے پہلے 8-9 سال فوت ہو گیا. قائد اعظم علیہ رحمہ جو ہے اس کو بھی 1 سال. تو جب وہ فوت ہوئے تو دیکھو بیک وقت برطانیہ نے اور کانگریس نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ اس بڈھے نے 1 سال کے بعد مر جانا ہے تو ہم تو مذاکرات لیٹ کر دیتے. ان کے پاس تو دوسرا بندہ کوئی نہیں تھا. تو ہمارے پاس جو ہے نا یہ قرآنی فکر کی, یعنی ٹھیک ہے اقبال کا وہ اگرچہ اس نے کلیم کیا ہے کہ میرا کوئی لفظ بھی قرآن سے باہر نہیں ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قائد اعظم علیہ رحمہ کی بھی جدوجہد بہت, لیکن یعنی خان صاحب وہ جو ایک تنظیم یا آرگنائزیشن جو ہونی چاہیے تھی وہ ہم نہیں بنا سکتے. لیکن بیٹا اب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھو نا وہ جو اس کے لیکچرز ہیں, اب یعنی انگریزی میں وہ کہتے ہیں کہ the main purpose of Quran is to awaken the man the higher consciousness of his manifold relation with God and the universe. یعنی اس کا اردو میں بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ قرآن کا بحیثیت مجموعی مقصد تو یہ ہے کہ ذہن انسانی کے کائنات اور خالق کائنات کے ساتھ گونا گون روابط ہے. قرآن ان کا برتر اور اعلیٰ شعور پیدا کرتا ہے. میرے خان آج دیکھیں نا وہ جو یہ 14ویں صدی سے لے کے آنورڈ, جب میں بات زور دیتا ہوں اس بات پر کہ عصر حاضر کو ہمیں مطلب کہ یعنی 11ویں صدی سے شروع کرو 14ویں صدی تک بقول اقبال کے پورا عالم اسلام جو ہے نا وہ ذوق عمل سے معروم ہو گیا. اجمیت جو ہے نا غالب آ گئی, اور اتنی غالب آ گئی کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح زنگ لگ جاتا ہے. تو ابھی وسیم بیٹا ہمارے پاس جو ہے نا چونکہ قرآن موجود ہے, یہ بڑی ہماری گو کے کچھ لوگوں نے اللہ کا وعدہ کہ قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتا, لیکن مفہوم اس کے تبدیل کیے ہیں. تو آج جو ہے نا یہ جو ہمارے پاس جو علامہ کے جو لیکچرز ہیں, جو ان کا درس ہے, اقبالیات جو ہے, میں کہتا ہوں کہ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ within 5 years جو ہے نا خان صاحب ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ قوت ہوگی, لیکن کوئی اس میں ایسی جو ہے نا ایڈونچرزم نہ کی جائے, یوٹوپیائی طرز عمل اختیار نہ کیا جائے, خوابوں کی دنیا میں نہ رہ جائے. اور بنیادی چیز جو ہے نا کہ ہمیں جو ہے نا وہی ہے کہ اپنی جو وہ کہتے ہیں کہ یہ مشروب جو ہے جو کہ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, سخت ہی زیادہ سے زیادہ پیدا کیا جائے. اور یہ ہمارا مشروب جس طرح اقبال نے وہ اپنا شمع شاعر میں وہ انہوں نے کہا مزدہ ہے پیمانہ بردار خمستان حجاز. یعنی 1923 میں جب ترکوں نے مارا ہے, یہ تو 25,000 جو ہے نا انہوں نے مارے تھے گورے, اور پورے جو ہے نا عالم اسلام میں ایک نا بڑی امید کی. تو اس پر اقبال نے وہ تو کہتا ہے مزدہ پیمانہ بردار خمستان حجاز, بعد مدت کے تیرے رندوں کو پھر آیا ہے ہوش. کہتا ہوں مبارک ہوئے تو
खुमस्तान कहते हैं, एक तो होती है दुकान, एक होता है स्टोर। वो कहता है तू तो कुरान का जो मशहूब है, तेरे पास तो पूरा स्टोर है, और मुबारक हो कि जनाब तेरे रिंद जो है उनको फिर होश आ गया और फिर वो तेरी दुकान पर सोफा लेने के लिए आ गए। तो आज भी मैं समझता हूँ वसीम बेटा इस बात की बहुत जरूरत है कि कम से कम हमारे पास, और यार मैं कहता हूँ कोई 1% आबादी का हमारे साथ हो, और अगर हम 5% लेके जाएं तो खान साहब के बकौल मैं कहता हूँ खुदा की कसम इनकलाब आ जाए। वो कहते हैं ना कि आज भी जो हो इब्राहिम का ईमा ईमा पैदा, तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। और खुशनी तौर इकबाल का ये शेर जो है ना जी कि नहीं नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जेर खेज है साकी। और मेरे खान, मेरे प्यारे खान, कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि साहिब कुरान, यानी इकबाल कहता है ओए तुम कुरान के साहिब कुरान व बेजौके तलब अल्लाजब सुमुल्लाजब। वो कहता कभी हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पास, तुम साहिब कुरान, तुम्हारा टारगेट कोई नहीं, तुम्हारा नस्बुल कैन कोई नहीं है। ए तू शबनम बरज़मी अफगुंदाई दल बरदारी किताब जिंदाई। हो कहता हो तेरे बगल में कुरान है और तू शबनम की तरह गिर रहा है, मैं तो गुलाम है। तो वसीम बेटा काम करने की जरूरत है, और ईमान और यकीन से इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों बुजुर्गों का, आपने बहुत सारे असल गुफ्तगू की आज की मिसाली मुमलिकत के ऊपर। तो इसका इंशाल्लाह लिंक हम अपने ग्रुप में दे देंगे, तो इस पे आप ये सारी गुफ्तगू दोबारा भी सुन सकते हैं। तो उम्मीद है कि हम इसी तरह यहाँ पे जमा होते रहें और एक अच्छा और एक क्या कहते हैं इल्मी माहौल और उस पर एक अच्छी गुफ्तगू जो है हम करने काबिल होते रहें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।